حیات ٹی وی کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ ناظرین اکرام، یہ کہانی ہے 1500 سال پرانی اس عمارت کی کہ جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نقش و نگاری کے ساتھ ساتھ اللہ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خطاطی بھی موجود ہے۔ استنبول کی یہ تاریخی عمارت تاریخ میں ایک بہت ہی بڑا مقام رکھتی ہے۔ یہ عمارت عیسائیوں نے بنائی یا مسلمانوں نے بنائی، اور اس عمارت میں مسلمانوں نے کتنے سال عبادت کی اور عیسائیوں نے کتنے سال عبادت کی، اور یہ عمارت کو کب میوزیم بنایا گیا، یہ تمام ہسٹری ہم آپ لوگوں سے آج کی ویڈیو میں شیئر کریں گے۔ لیکن اس ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے ہماری آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتی رہے، اور ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ تو ناظرین اکرام، آئیے ہم آپ کو پہلے اس کی ہسٹری کے بارے میں بتاتے ہیں۔ آیا صوفیہ کا پہلا نام آیا صوفیہ گرجا گھر تھا، جبکہ اس کا موجودہ نام آیا صوفیہ کبیر جامعہ شریفی ہے۔ یہ استنبول میں واقع ایک تاریخی عبادت گاہ ہے جو میوزیم کے طور پر استعمال ہوتی تھی۔ 10 جولائی 2020 کو صدر ترکی نے حکم دیا کہ اس کو دوبارہ مسجد کے طور پر بحال کیا جائے۔ رومی شہزادہ جسٹینین اول کے عہد میں اس کی سنت 537 میں تعمیر ہوئی۔ اس وقت یہ دنیا کی سب سے بڑی جگہ رکھنے والی اور پہلی مکمل محراب دار چھت رکھنے والی عبادت گاہ تھی، اور یہ اس وقت کا ایک کمال شاہکار تھا، اور کہا جاتا ہے کہ اس کی تعمیر سے فن تعمیر کی تاریخ بدل گئی۔ آیا صوفیہ سلطان محمد فاتح کے ہاتھوں سے فتح ہونے سے پہلے مسیحیوں کا دوسرا بڑا مذہبی مرکز بنا رہا۔ آیا صوفیہ مسیحیوں کے گروہ آرتھوڈوکس کا عالمی مرکز تھا۔ اس چرچ کا سربراہ پیٹریارک کہلاتا تھا جو اسی میں مقیم تھا، لہٰذا نصف مسیحی دنیا اس کو اپنا مقدس ترین عبادت گاہ سمجھتی تھی۔ آیا صوفیہ اس لحاظ سے بھی اہم تھا، اس کی بنیاد 3 صدی عیسوی میں اسی رومی بادشاہ سلطنت نے ڈالی تھی جو روم کا پہلا عیسائی بادشاہ تھا، اور جس کے نام پر اس شہر کا نام بیزنطیہ سے قسطنطنیہ رکھا گیا تھا۔ لہٰذا 1000 سال تک یہ عمارت عیسائیوں کے مذہبی اور روحانی مرکز کے طور پر استعمال ہوتی رہی۔ مسیحیوں کا عقیدہ بن چکا تھا کہ یہ کبھی بھی ان کے قبضے سے نہیں نکلے گا۔ اس سے ان کی مذہبی اور قلبی لگاؤ کا یہ عالم تھا کہ اب بھی آرتھوڈوکس سربراہ قسطنطنیہ اپنے نام کے ساتھ دنیا لکھتا آیا ہے۔ عیسائیوں نے اس جگہ 360 ہجری میں ایک لکڑی کا بنا ہوا کلیسا تعمیر کیا۔ 6 صدی میں یہ کلیسا جل گیا تو اس جگہ کیسر جسٹینین اول نے 532 میں اسے پختہ تعمیر کرنا شروع کر دیا، اور اس کی تعمیر 5 سال 10 مہینے میں مکمل ہوئی۔ 10,000 معمار اس کی تعمیر میں مصروف رہے اور ان پر 10 لاکھ پاؤنڈ خرچ آیا، اور اس کی تعمیر میں سنگ مرمر استعمال کیے، تعمیر میں دنیا کی خاص مصالحے استعمال کیے گئے۔ دنیا بھر کے کلیساؤں نے اس کی تعمیر میں بہت ساری رقم نذرانے کے طور پر پیش کی، اور روایت میں ہے کہ جب جسٹینین اول اس کی تکمیل کے بعد پہلی بار اس میں داخل ہوا تو اس نے کہا، سلیمان، میں تم پر سبقت لے گیا۔ نبی سلیمان علیہ السلام کے ذریعے بیت المقدس کی تعمیر پر تکبرانہ اور گستاخانہ جملہ اس نے ادا کیا۔ جب 1453 کے عثمانی سلطنت محمد فاتح نے قسطنطنیہ کو فتح کیا اور بعض نتینیوں کو شکست ہوئی تو اس شہر کے مذہبی رہنما اس عمارت میں اس خیال سے پناہ لی کہ کم از کم اس عمارت پر دشمن کا قبضہ نہیں ہوگا، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ مسجد میں اس قدر ہجوم تھا کہ گرجا گھر کی تمام زمین اور بلائی گیلریاں عورتوں، بچوں، پادریوں سے بھر گئی تھی کہ اس میں داخلہ ممکن نہ رہا۔ یہ سب لوگ اس ستون کے سائے میں تحفظ تلاش کر رہے تھے جسے وہ زمانہ دراز سے ایک اعلیٰ مقام کی حیثیت سے مانتے ہیں، اور ایک جھوٹی بشارت ان میں مشہور تھی
کہ جب ترکی دشمن قسطنطنیہ کے قریب پہنچ جائیں گے تو آسمان سے ایک فرشتہ ہاتھ میں تلوار لیے نازل ہوگا اور اس آسمانی ہتھیار کے ذریعے سلطنت ایک ایسے غریب آدمی کے حوالے کر دی جائے گی جو اس وقت اس ستون کے پاس بیٹھا ہوگا۔ لیکن عثمانی فوج اس گرجا گھر کے دروازے تک پہنچ گئی۔ نہ کوئی فرشتہ نازل ہوا اور نہ روم کی شکست فتح میں تبدیل ہوئی۔ کلیسیا میں جمع عیسائیوں کا ہجوم آخر وقت تک کسی غیبی امداد کا منتظر رہا۔ بالآخر سلطان محمد فاتح اندر داخل ہو گئے اور سب کی جان و مال اور مذہبی آزادی کی ضمانت دی۔ فتح کے دن فجر کی نماز کے بعد سلطان محمد فاتح نے یہ اعلان کیا کہ انشاءاللہ ہم ظہر کی نماز آیا صوفیہ میں ادا کریں گے۔ چنانچہ اس دن فتح ہوئی اور اس سرزمین پر پہلی نماز ظہر ادا کی گئی۔ اس کے بعد پہلا جمعہ بھی اسی میں پڑھا گیا۔ سلطان محمد فاتح نے اس مسجد کے ساتھ جو برے عقیدے وابستہ تھے انہیں بھی ختم کرنا تھا، اس لیے سلطان محمد فاتح نے اس چرچ کو مسجد میں تبدیل کرنے کا ارادہ کیا۔ چنانچہ اسے مال کے ذریعے خریدا گیا۔ اس میں موجود رسموں اور تصاویر کو مٹا دیا گیا اور محراب قبلہ رخ کر دی گئی۔ سلطان نے اس کے مینار میں بھی اضافے کر دیے۔ اس کے بعد یہ مسجد جامعہ آیا صوفیہ کے نام سے مشہور ہو گئی اور سلطنت عثمانیہ کے خاتمے تک قریباً 500 سال تک 5 وقتہ نماز ادا ہوتی رہی۔ اور سلطان محمد فاتح نے اس عمارت اور آس پاس کی زمین کو اپنی ذاتی مال سے خریدا اور اس کی مکمل قیمت کلیسیا کے راہبروں کو دی۔ اب آپ کو عمارت کے بارے میں تھوڑی سی آگاہی دیتے ہیں۔ آیا صوفیہ کے سامنے ایک خوبصورت چمن ہے۔ اس کے بعد اس کا مرکزی دروازہ ہے۔ دروازے کے دونوں اطراف وہ پتھر نصب ہیں جہاں پہرے دار کھڑے ہوتے ہیں۔ اندر وسیع ہال ہے جو مربع شکل کا ہے۔ پوری عمارت میں 117 ستون ہیں۔ چاروں کونوں میں مسلمانوں کی 6 ڈالوں پر اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خوش خاطر لکھ کر لگایا گیا ہے۔ اوپر چھت کی طرف بڑے بڑے خوبصورت روشن دان بنے ہوئے ہیں۔ عمارت میں سنگ مرمر استعمال کیا گیا ہے۔ بے شمار تختیاں لگی ہوئی ہیں جن پر عربی خط میں لکھا اور نقش و نگار کیا گیا ہے۔ آیا صوفیہ کی عمارت فتح قسطنطنیہ کے بعد سے 1481 تک مسجد اور مسلمانوں کی عبادت گاہ رہی، لیکن سلطنت عثمانیہ کے خاتمے کے بعد جب مصطفیٰ کمال ترکی کا سربراہ بنا تو اس نے مسجد میں نماز بند کر کر اسے عجائب گھر بنا دیا۔ جولائی 2020 سے اسے دوبارہ 1935 سے قبل والی حیثیت دے دی گئی ہے۔ ناظرین اکرام، ایک ایسا وقت جس میں پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد میں ایک مندر کی تعمیر پر بحث جاری ہے۔ اسی دور میں رجب طیب اردوغان نے استنبول کی تاریخی اہمیت کی حامل آیا صوفیہ کو مسجد میں تبدیل کرنے کے لیے صدارتی حکم نامے پر دستخط کر دی ہیں، جس سے نہ صرف ترکی بلکہ دنیا بھر کے مسلمانوں کے دل جیت لیے ہیں۔ ترکی کے صدر طیب اردوغان ہمیشہ اس عمارت کو مسجد بنانے کی حمایت کرتے رہتے ہیں، کیونکہ ان کے الیکشن کی کمپین میں بھی اس عمارت کو میوزیم سے مسجد بنانے کا عزم شامل تھا۔ 1616 میں استنبول کی مصروف بلیو موسک نیلی مسجد کی تعمیر تک آیا صوفیہ ہی شہر کی مرکزی مسجد تھی۔ 1935 میں اسے عام لوگوں کے لیے کھول دیا گیا۔ تب سے اب تک یہ ترکی کی اہم ترین سیاحی عمارتوں میں سے ایک عمارت ہے اور یہ مسجد تمام مذہب کے پیروکاروں کے لیے کھلی ہے۔ اس فیصلے پر دنیا بھر کے مسلمان بہت خوش ہیں۔ وہیں بہت سے ملک اور تنظیمیں اس فیصلے پر تنقید بھی کر رہی ہیں۔ روس کی خبر ایجنسی کے مطابق روس کے آرتھوڈوکس ترکی کی عمارت کے اس فیصلے پر افسوس کا اظہار کر رہے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ عدالت نے آیا صوفیہ کے بارے میں فیصلہ سناتے ہوئے ان کے تحفظات کو اہمیت نہیں دی۔ ترکی کے نوبل انعام یافتہ مصنف نے بھی اپنے انٹرویو میں بتایا کہ آج لاکھوں لوگ ترکی کے اس فیصلے پر رو رہے ہیں، لیکن ان کی آواز کوئی نہیں سن رہا۔ ترکی کے صدارتی ترجمان ابراہیم نے کہا، آیا صوفیہ کو عبادت کے لیے کھولنے کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ وہ مقامی یا غیر ملکی سیاحوں کے لیے بند ہو جائے۔ گزشتہ سال صدر اردوغان نے اپنی انتخابی مہم کے دوران اس
تبدیلی کا وعدہ کیا تھا، چنانچہ انہوں نے یہ کام کر دکھایا۔ اس عمارت کی 1500 سال پرانی تاریخ کی وجہ سے ترکی کے اندر اور باہر کئی لوگوں کے مذہبی، روحانی اور سیاسی عقیدے اس عمارت سے وابستہ ہیں۔ مسلمانوں کا ہمیشہ سے یہ مطالبہ رہا ہے کہ اسے واپس ایک مسجد بنا دیا جائے، اور اس سلسلے میں انہوں نے مظاہرے بھی کیے۔ ترکی کا 1934 کا ایک قانون اس کی اجازت نہیں دیتا تھا، لیکن ترکی کے صدر اردغان نے ہمیشہ اس مطالبے کی تائید کی ہے۔ اسے ایک میوزیم بنائے جانے کو غلط قرار دیا ہے، اور صدر بننے کے بعد انہوں نے اس عمارت کو دوبارہ مسجد کی حیثیت دینے کی پوری کوشش کی، جس کا نتیجہ آج ہمارے سامنے ہے۔ اور ایک بار پھر اس عمارت میں اللہ اکبر اور حی علی الصلاح کی آوازیں گونج چکی ہیں۔ ناظرین، ترکی کے صدر رجب اردغان نے اقتدار میں آنے کے بعد یہ عہد کیا تھا کہ ترکی کو ایک ماڈل ملک بنا دیا جائے گا۔ لہٰذا ترکی کو ایک ماڈل ملک بنانے کے لیے انہوں نے بڑی تگودو کی۔ 2023 میں ترکی پر لگنے والی پابندیاں اٹھنے والی ہیں۔ اسی وجہ سے ارطغرل اور اس طرح کے بے شمار اسلامی ڈرامے کہ جس میں اسلام کو اجاگر کرنے کے لیے مسلمانوں کے اندر احساس پیدا کیا جائے، اس طرح کے ڈرامے بنائے جا رہے ہیں۔ ناظرین اکرام، یہ پاکستان نہیں کہ جہاں پر ہر ڈرامے میں عشق یا مشوقی کے علاوہ ڈرامہ نہ چلے، اور رجب طیب اردغان کی ہمیشہ سے یہ کوشش رہی ہے کہ مغربی طاقتوں کو ان کی ہی زبان میں جواب دیا جائے۔